میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں ہے یا ذات کی محبت میں؟ ہاں بہت مشکل کام. اگر آپ نیک کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی مجلس پڑے گا واہ واہ ہوگی. ہاں تو بعض اوقات انسان ذات کی محبت میں کافی باتیں کہہ جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ذات کیا ہوتی ہے؟ امپروو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ آج ٹک ٹاکر جو لوگ ہیں جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا، سب کچھ ہوگا. تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ ذات کی محبت. اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہو، دیکھیے اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے. یہ مفسد فی الارض ہیں. ایک مرتبہ میں گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں مثلا، میں بدکار ہوں، لیکن میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کسی کا لینا دینا اس سے نہیں ہے. سزا اسلام کب دیتا ہے؟ دیکھیے ایک زانی ہے، اس نے زنا کی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. اچھا ان گواہوں نے اسے بالفعل وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ نہ کہ سنا ہو، بالفعل. اسلام اتنا دقیق ہے. اور پھر علماء میں بحث چھڑی، وہ گواہ کیسا جس نے یہ منظر دیکھا؟ کیونکہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل بندہ ایسے منظر کبھی دیکھتا نہیں ہے. کتنی سختی ہے اسلام میں. 4 گواہ عادل ہوں، اور ایسے عادل ہوں جنہوں نے دیکھا ہو. وہ عادل کیسا جو ایسا گندا منظر دیکھے؟ مطلب گواہی دینے والا عادل رہا نہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی گھر میں فعل کرے 4 بندے بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی چھوٹ اسلام میں ہے، کیونکہ ان گواہوں کی عدالت آپ کو نظر نہیں آتی. مطلب اسلام سزا کب دینا چاہتا ہے؟ جب یہ فعل کرنے والا اتنا لوگوں کے سامنے گناہ کر کرے. ہاں کیونکہ جب معاشرے میں آ کے جیسے قوم لوط گناہ کرتی تھی تو معاشرے میں علی الاعلان، اب یہ باعث بن رہا ہے فساد کا. سخت ترین سزا اگر خدا کی ہے تو زانی کی ہے، اسپیشلی وہ زانی جو شادی شدہ ہو کر ایسا گناہ کرے. تو اسلام کہتا ہے اسے زمین میں آدھا دفن کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں. ایون یہ بھی کہا پتھر مارنے والے بھی وہ ہوں جنہوں نے خود یہ گناہ نہ کیا، تاکہ معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے. کا مولا اتنی سخت سزا کا کیونکہ خدا غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی معاشرے کو اتنا فاسد کرے.